شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کیسے نازک گھڑی میں ہوئی ہے، ذرا آئیے ہسٹری آف اسلام کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ دور خلافت بنو عباسیہ کا دور تھا۔ خلافت بنو عباسیہ کے دور میں دور دور تک اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ حکومت کے اعتبار سے مسلمان طاقتور تھے، دولت کے اعتبار سے ان کے پاس دولت کے ڈھیر تھے ان کے قدموں میں۔ ہاں، اس زمانے میں ایک چیز کی کمی دیکھنے کو مل رہی تھی کہ مسلمان دولت کے نشے میں آ کر، اقتدار کے نشے میں آ کر، جاہ و منصب کے نشے میں آ کر دین سے دور ہو رہے، شریعت مطہرہ سے دور ہو رہے، دینی ماحول ان کے اندر نہیں پایا جا رہا تھا۔ تو ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی دینی رہبری کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ بلانے کے لیے، شریعت مطہرہ کے احکام کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے، ان مسلمانوں کو اسلامی پیکر میں ڈھالنے کے لیے، ان مسلمانوں کو اپنے محبوب کی سنتوں پہ سچا عمل کرا کر کے بہتر عامل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھڑی میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں دے۔ آپ خلافت بنو عباسیہ کے دور میں تشریف لائے۔ گیلان کے علاقے میں سید گھرانے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ آپ کی والدہ کریمہ فاطمہ ام الخیر، آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست ہے۔ یہ ایسے گھرانے میں تشریف لائے کہ ان کی والدہ کی سیرت بھی اٹھا کر کے دیکھیے، ان کے والد کی سیرت بھی اٹھا کے دیکھیے۔ پوری زندگی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے دائرے میں گزری۔ اور جب ان دونوں کا عقد مسنون ہوتا ہے تو اس گود میں جو پھول کھلتے ہیں اسی کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام اہل سنت سرکار عالم حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں دوسری جگہ لکھا ہے، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی۔ چمنستان کرم سے مراد حضور کی ذات بابرکات ہے۔ فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، اور جب وہ چمن ہے سرکار تو اس چمن کی ایک ٹہنی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار عالم لکھتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، اور جب کلی ہے تو اس کلی پہ جو پھول کھلے ہیں اسی پھول میں سے ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین۔ حضرت لکھتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اب یہ پھول ان دونوں بھائیوں، اس کلی پہ پہلے پھول یہ دونوں بھائی ہیں، اب اس کے بعد یہ کلیاں آگے بڑھتی رہی اور پھول کھلتے رہے۔ اسی میں سے ایک پھول کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اسی میں سے ایک پھول کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک پھول کو امام باقر کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک پھول کو سیدنا شیخ عبد القادر بڑے پیر سرکار غوث الاعظم دستگیر کہا جاتا ہے۔ یہ اسی گھرانے کے چشم و چراغ ہے۔ اور آپ دنیا میں تشریف لائے، بچپنے کا زمانہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن شریف سے ہی صاحب کرامت، ایسی کرامت کہ آپ کی جب پیدائش مبارکہ ہوئی، رمضان المبارک کا پہلا روزہ آپ نے رکھا ہے، دنیا میں تشریف لائے اور پہلا رمضان شریف
کتابوں میں آتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں شیر خارگی کے زمانے میں صبح صادق سے آپ دودھ نہیں نوش فرماتے، اور جب مغرب کی آذان ہوتی تو پھر آپ دودھ لینا شروع فرماتے۔ کیسی شریعت مطہرہ کی پابندی ہے۔ اس زمانے میں لوگ شریعت مطہرہ سے دور ہو رہے، اسلامی احکام پہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور آپ عالم شیر خارگی سے ہی شریعت مطہرہ پہ عمل کر کے دنیا کو پیغام دیا۔ بچپن شریف میں ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے، رمضان شریف کی شروعات چاند دیکھ کے کی جاتی ہے، اور جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، چاند ہو گیا، روزہ آپ نے رکھ لیا، تو اب روزے کا افطار غروب آفتاب سے آپ کو کرنا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو آپ افطار کرتے ہیں۔ اب روایتوں میں یہ آ رہا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تک دن میں بھی دودھ لے رہے ہیں، رات میں بھی دودھ نوش فرما رہے ہیں، اور جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا تو صبح صادق سے آپ نے دودھ لینا موقوف فرما دیا، بند کر دیا۔ کیا حضور عبد القادر جیلانی کو چاند نکلنے کی کسی نے اطلاع دی؟ کیا آپ وہاں جا کر کے چاند نکلا ہے دیکھا؟ نہیں، نہ کسی نے اطلاع دی، اور نہ آپ وہاں جا کر کے چاند دیکھے۔ اور پھر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آپ افطار فرما رہے ہیں، دودھ لے رہے ہیں، یعنی روزہ کھول رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، اس کا علم، رمضان کا چاند طلوع ہو گیا، اس کا علم، اس کی شہادت حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ کو کس نے دی؟ علماء بیان فرماتے ہیں کسی کے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ شہنشاہ بغداد کی وہ بارگاہ ہے کہ سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے، چاند نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خود ہی آدمی دیا کرتا ہے، خود ہی اجازت لیا کرتا ہے۔ یہ ہے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ۔ آپ کے بچپنے کا زمانہ ہے، ایک سال چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوئے، کسی نے کہا کہ چاند نظر آ گیا ہے، کسی نے کہا کہ چاند نظر نہیں آیا۔ لوگ پریشان تھے کہ چاند ہوا کہ نہیں، اب کہاں سے معلوم کیا جائے کہ چاند ہوا کہ نہیں؟ لوگ پریشان، کہیں سے کوئی شہادت بھی نہیں مل رہی۔ اس بستی کے لوگوں نے جب چاروں طرف سے معلومات کر کے کہیں سے کوئی شہادت نہیں ہے تو آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا، اور ایک بات سے سب کی رائے ٹھیک گئی۔ وہ بات کیا تھی؟ بڑے بزرگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، یہ سید گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس بچے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ رمضان شریف کے دن میں وہ روزہ رکھتا ہے، وہ دودھ نہیں لیتا ہے، اور افطار کے وقت دودھ لیتا ہے۔ ذرا معلوم تو کیجئے کہ وہ بچہ آج دودھ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے۔ اللہ اللہ، جب لوگ جا کر کے معلومات کرتے ہیں تو حضرت سیدہ خاتون، حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور غوث پاک کی والدہ کریمہ ہیں، انہوں نے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر پیغام بھیجوایا کہ آج صبح صادق سے میرا لاڈلا دودھ نہیں لے رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ پتا چلا کہ یہ بچہ دودھ نہیں لے رہا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن شریف کے اس مبارک عمل سے لوگوں کو چاند کی اطلاع مل رہی ہے، سبحان اللہ، رمضان کے آمد کی اطلاع مل رہی ہے۔ یہ ہے شہنشاہ بغداد۔ دیکھا آپ نے، اس دور میں لوگ شریعت مطہرہ سے دور ہو رہے تھے، شہنشاہ بغداد نے اپنے بچپن شریف کے ہی اپنے مبارک عمل سے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں تم تو سن بلوغت کو پہنچ چکے ہو، تم مکلف ہو چکے ہو، ابھی ہم بچپنے کے شیر خارگی کے عالم میں ہیں، ابھی شریعت مطہرہ کے ہم پہ احکام بھی نہیں ہیں، ہم مکلف بھی نہیں ہوئے ہیں، روزہ فرض بھی ہمارے اوپر نہیں ہے، لیکن دیکھو ہم عالم شیر خارگی میں رہ کر کے بھی شریعت مطہرہ کی اپنی پابندی کر رہے ہیں، تو تم تو بلوغت کے منزل پہ ہو، تمہیں اور بھی زیادہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنی چاہیے۔
یہ شہنشاہ بغداد کا پیغام ہے بچپن شریف کا۔